دوسری بات صرف میں نے مختصر کرنی تھی. اس سے پہلے میں جو ملک کے مسائل کے ہم نے حل سوچے، میں نے اور میری ٹیم نے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن دوسری چیز ایک متنازع ایشو بنا ہوا ہے. اس کے اوپر تھوڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی آزادی صحافت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں. میں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں. پیکا لا، آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ 2016 میں بنا تھا. اس میں صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں. جو سربراہ ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی، جو ملک کا سربراہ ملک کے قانون نہیں توڑتا، اس کو کبھی آزاد صحافت سے، میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے اخبار، میڈیا دیکھ لیں، تقریباً 70% خبریں ہمارے خلاف ہیں. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ قانون کسی وجہ سے لے کے آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گند آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، چائلڈ پورنوگرافی آ رہی ہے، یعنی جو ہمارے اسلامک ویلیوز کی خلاف ورزی، ہمارے چھوڑے دنیا میں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی جو اب ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. میرے پاس ریکارڈ ہے اس وقت کہ 94,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے پاس، جس کے اندر گھر کی عورتوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف، اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں کیونکہ گند اچھال رہا ہے، فیک نیوز آ رہی ہے، تصویریں گندی دی جا رہی ہیں. ابھی تک صرف 38 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 94,000 کیسز میں سے. عام لوگوں کو تو چھوڑیں، پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑیں کہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا. ایک صحافی نے 3 سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور جی عمران خان نے کوئی غلط غیر قانونی کام کیا بانی گالہ میں. میں نے عدالت میں کیس کیا. 3 سال ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا. وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں. ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کا اس کے خلاف وہ عورتیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو سوچیں باقی لوگوں کا یہاں کیا ہوگا. یہی صحافی جب اس نے نواز شریف کے دوسرے دور میں اس کے کرپشن پہ لکھا تھا، اس کو 3 دن اس نے بند کر کے ڈنڈے مارے تھے. ہم جا رہے ہیں قانونی طور پہ، اور یہ حال ہے کہ یہاں بھی یہ حال ہے کہ ہمارے ایک وزیر کے خلاف کسی خاتون نے لکھا، اس نے انگلینڈ میں جا کے انصاف لیا، ادھر اس کو فائن کیا گیا. اب مراد صحیح کے خلاف بات ہے، مراد صحیح سوچ رہے ہیں انگلینڈ میں قانون لے جا کے کیس کرنا. شوکت خانم کے اوپر ایک میڈیا ہاؤس جنگ گروپ، انہوں نے شوکت خانم کے اوپر لکھا کہ شوکت خانم کا جو پیسہ ہے وہ تحریک انصاف کو جا رہا ہے. اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ کم از کم شوکت خانم سے پوچھ تو لیتے، ان کا ورژن تو لے لیتے کہ کیسے چیک جو شوکت خانم ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر جا رہا ہے. اب شوکت خانم پہلے ہی ایک نون لیگ نے، حنیف عباسی نے شوکت خانم کے اوپر اسی طرح کہا تھا کہ پیسہ چوری ہو رہا ہے. وہ کیس 10 سال ہو گئے ہیں، وہ لوور کورٹ سے جیت چکی ہے شوکت خانم. 10 سال کے بعد بھی انصاف نہیں. تو اب شوکت خانم انگلینڈ میں جدھر رجسٹرڈ چیریٹی ہے، اور امریکہ میں ادھر کیس کرنے جا رہی ہے اسی جنگ گروپ کے اوپر. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. آزادی صحافت کے نام پہ یہاں مافیاز بیٹھ کے بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں، یا ایسے صحافی بیٹھے ہیں جو پیسے لے کے یہ سارے گند اچھال رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ ساری زندگی میں نے تنقید دیکھی ہے. میں کرکٹ کیپٹن سے مجھے تنقید ہوتی تھی. میں نے سارے مغرب میں دیکھا ہوا ہے کہ کیا ہے. انگلینڈ کے اندر جدھر سے ہم نے جمہوریت کے ویلیوز لے کے آئے ہیں، میں نے انگلینڈ میں ایک کیس لڑا ہے، یہ جو ہر جانے کا کیس، سب سے بڑا ان کا کھلاڑی تھا جس کا میرا کیس ہوا تھا.
مجھے پتہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی جو یہاں چیزیں جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ یہی جا کے آپ کسی اور جمہوریت کے اندر کریں۔ تو میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اتنا ضروری ہے۔ مجھے اتنے لوگ کال کرتے ہیں، مائیں کال کرتی ہیں، میسیجز دیتی ہیں کہ کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے صرف یہ کلیئر کرنا تھا کہ اس کا کوئی آزادی صحافت سے تعلق نہیں ہے۔ جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو، وہ تو ان کی تو کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ صحیح اور اچھی صحافت تو ایک اثاثہ ایک معاشرے کا، ان کی جو تنقید ہوتی ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر وزیروں کو آگاہ رکھتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بلیک میل کرنا، گند اچھالنا، گھر کی عورتوں کو اس طرح کی چیزیں کہنی، پرائم منسٹر، ملک کا پرائم منسٹر، اب یہ 3 مین اخبار ہیں یہاں، میں نومینیٹ کرتا ہوں آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جب ہماری پارٹی الیکشن جیتتی ہے، 3 مین اخباروں کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے کہ جی وہ جادو ٹونے سے یا پتہ نہیں ستارے دیکھ کے اس کو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو سلیکٹ کیا گیا۔ یہی چیز کہیں بھی انگلینڈ اور مغرب کے اخباروں میں کرتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے اوپر اتنا بڑا ہرجانہ ہونا تھا کہ ان کی شاید اخبار ہی بند ہو جاتے۔